آج کی تراویح میں سورہ آل عمران مکمل ختم ہوئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصارہ کے کچھ نظریات جو غلط تھے اور ان کے سوالات تھے ان کا جواب دیا گیا تھا۔ مثلاً ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود الہ ہیں، یا وہ تین سے تیسرے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا گیا کہ وہ الہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو وہ ہوتا ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، جس کی قدرت کامل ہوئی اور جس کا علم کلی ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے اندر نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ الہ اور نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد کیونکہ غزوہ بدر ہو چکا تھا اور اس میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ایک بازار میں جا کر وہ تنبیہ فرمائی اور کہا کہ دیکھو میری دعوت قبول کرو، میری بات کو مان لو، اور تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے، کیونکہ بدر کے اندر مشرکین کو بڑی شکست ہوئی تھی، 70 ان کے سردار مارے گئے تھے، وہ 70 گرفتار ہوئے۔ تو یہود موقع میں کہا کہ تم نے چند آڑی لوگوں کو شکست دی ہے، تم کسی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا، ہم سے لڑو گے تو بڑے ماہر ہیں، ہم کو بتائیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اس پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ آپ کافروں کو کہہ دیں تم مغلوب ہوگے اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ پھر نصارہ کے تذکرے کے بعد تیسرے رکوع میں یہود کی کچھ خرابیوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان کی ایک خرابی تھی اللہ کی آیات کا انکار، اور دوسری خرابی تھی انبیاء کا قتل، اور تیسری خرابی یہ تھی کہ جو ان کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ان تینوں برائیوں کو ذکر فرمایا اور ان کو وعید سنائی کہ دیکھو باز آؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب ہو۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک چٹان کو کھودنے کی نوبت آئی تو اس سے کچھ روشنیاں نکلی اور آپ کو روم کے محلات اور فارس کے محلات اور صنعاء یمن کے علاقے دکھلائے گئے تھے کہ آپ ان کو پتہ کریں۔ تو اس موقع پر کچھ منافقین بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا حال تو دیکھو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے اور روم اور فارس کی فتح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مالک الملک تو اصل اللہ ہے، جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے حکومت سے اتارے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، سارا اختیار ہے۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے نبی کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ عزت دے گا، بادشاہت دے گا، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ ایسا ہی ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ سارے رومیوں پر، فارسیوں پر اور یمن کے رہنے والوں پر اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کی یہ جو 3 آیات ہیں، ایک تو آیت نمبر 18 جس کا کل ذکر آیا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، دوسری آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک، اور تیسری اس کے بعد والی آیت 27ویں آیت تولج اللیل فی النہار۔ 3 آیتیں یہ، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، یہ کل 5 چیزیں ہو گئی۔ جو شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، 25 اور 26 پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور ان حاجت میں سب سے کمتر جو حاجت ہے وہ مغفرت ہے۔ تو بچے اس کے علاوہ کتنی اللہ حاجتیں پوری کریں گے؟ عمل کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک دفعہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت پڑھنی ہے، اور ایک دفعہ یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک۔ تو اس پر اتنا بڑا اللہ اجر عطا فرمائیں گے کہ سارے گناہ بھی بخش دیں گے اور جنت میں داخلہ بھی نصیب کریں گے، اور 70 حاجتیں پوری کریں گے، اس میں ادنا حاجت مغفرت اور بخشش ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ نے مومنوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا مختلف عنوان سے اہل ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہاں بھی یہ فرمایا، تعبیرات مختلف ہیں لیکن حکم ایک ہی، مضمون ایک ہی۔
دراصل ایک مسلمان کے غیر مسلم کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق اسے کہتے ہیں موالات۔ موالات کا معنی قلبی محبت، قلبی دوستی۔ یہ کسی کافر کے ساتھ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ تعلق رکھے۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا قرآن کی ان آیات کی بدولت ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری قسم کا تعلق ہے اسے کہتے ہیں مواسات۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے ہمدردی اور غم خواری۔ ہمدردی اور غم خواری کا تعلق یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، سوائے حربی کافروں کے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوں۔ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ مواسات کا تعلق قائم کرنا۔ باقی تمام غیر مسلموں کے ساتھ مواسات کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم کا تعلق ہے اسے کہتے ہیں مدارات۔ مدارات کا معنی ہوتا ہے ظاہری اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ خاطر مدارات، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ خاطر مدارات کی، یعنی ظاہراً اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو اس کے لیے 3 باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، غیر مسلم کے ساتھ مدارات کا تعلق اس کے دینی نفع کی وجہ سے ہو، یعنی یہ نیت ہو یا انسان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں اس غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا تو یہ دینی نفع ہوگا، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اس کو کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے، ظاہری خوش خلقی کا یہ وہ بھی نہ بنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کو اس سے کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مثلا ایسے علاقے میں ہے کہ اگر وہ کافروں کے ساتھ مدارات کا تعلق قائم نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں کافر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔